کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز اب ختم نہیں ہونی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں۔ اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں، ہاں، دنیا میں جہاں کہیں اسلام پہ بات ہوتی ہے نا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مر جانا؟ اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تھوڑے فرقے نو ختم ہو جانا ہے؟ یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے، ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں، یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو گالیاں دینا اس طرح کرنا، بھائی علمی رد کرو، آؤ بات کرو۔ میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے، میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر، بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی۔ ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں۔ کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی، یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ کس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا، جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مکھا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی۔ تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی۔ بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا، وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ بھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ، کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا۔ تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے، تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا پھر جدہ آ گئی، تو جدہ پہنچ بھی گئے، حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا۔ تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے، واقعی جدے پہنچ چکے تھے۔ سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں۔ اور میرا معصومانہ سوال ہے، آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے، تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے، اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے، شارک مچھلی تیر سکتی ہے، تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہو نا داڑ تھلے ہوں۔ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا، اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے۔ تو بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، عام آدمی مر جائے گا۔ اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے، اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے۔ سارا دا عمرہ، سارا دا حج فارغ ہو گیا، کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ او بابا جل ہی نکلیا تہاڈا، ہاں اونوں جڑا میں کہنا تہاڈے بابے نوں نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا، او بابا ایڈا جالی سی، اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا ہے، احرام باندھ لو۔ اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے بجا دیا، سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں، آئے اور داڑھ تھلے۔ یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لعنت اللہ۔ سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں، کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکا ہے، جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام، اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان، اور بابا نے الٹا مصیبت پہ گئی۔ کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر، ٹیکنیکل غلطی۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتہ تھے، ورنہ وہ پہلے یہ لم روکتا، اس کے بعد جدے جاتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی، ترجمہ تو چھڑ دو، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ حالت ہے ان کی۔ اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف، بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو۔ ان کا یا رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں، ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے، نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی،
یا لیٹ پہنچتے ہوں گے, تو ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا, تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے, صحیح مسلم میں بھی, مشکات میں بھی موجود ہے. یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہیں وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکہ مدینے نمازیں پڑھنے, تو اڑ کے آ جایا کرو. مدینہ شریف کیوں شفٹ ہو رہے ہو؟ تو اڑ ہوتے تھے, لینڈ کرو. اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑتا. اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث, کتب, ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی. وہ تو بےچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے, ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ, یا وہ سوچ لے کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بےچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. انجن روک دیتا جی, انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے, روکنے نہیں رہے ہو. نہ تواڈے کولوں انجن بنیا, نہ تواڈے کولوں بحری جہاز بنیا. یہ بابے صرف روکتے ہی رہے. وہ جی اوپر نگاہ ماری 7 آسماناں تو تے عرش تے, تھلے نگاہ ماری 7 زمیناں کراس, تیل بھی کراس. تیل تو آج سے 200 سال پہلے, مشکل 200 سال پہلے, 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا. سر ایڈون, مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ, ہے کرسچن تھے وہ, داڑھی مٹھی پوری کرسچن. تو آڈے کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے.